بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول اللہ ملک۔ ناظرین، آل پارٹیز کانفرنس سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خطاب کے آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہر روز ان کے اس خطاب پر بحث کی جاتی ہے اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب تو ہر روز سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے 10 سوالات رکھے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سامنے کہ انہیں بتایا جائے کہ اجمل قصاب کے گھر کا پتہ کس نے دیا تھا، اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے تھے، اور کون ہے جو بیرون ملک جا کر بھارتی وزیر اعظم مودی کو ٹیلی فون کالز کیا کرتا تھا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے 10 سوالات کے اندر یہ بھی الزام عائد کیا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نواز کی حکومت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کی کوششیں کرتی رہی اور جو ملاقاتیں ہوتی رہیں ان کا ریکارڈ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ جواب دیا رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے بھی جواباً 10 سوالات پوچھے شیخ رشید احمد صاحب سے اور یہ کہا کہ اس وقت کون ہے جو فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہا ہے اور اداروں کے درمیان تصادم چاہتا ہے اور خود بخود ترجمان بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ گویا دونوں اس وقت جماعتیں اپوزیشن اور حکومت بیان بازی کی حد تک یہ کھلا کہتی نظر آتی ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے، لیکن دونوں طرف سے اگر آپ الزامات کی سیاست کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت تذکرہ کیے بغیر اپنی سیاست کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب سینئر صحافیوں سے ملے، انہوں نے اپنے کارکردگی بھی بیان کی اور ساتھ ایک ڈاکومنٹ دیا۔ اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران سرکاری پیسہ بچایا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ بچت کی، اور ساتھ ساتھ جو ان کو انٹائٹلمنٹس تھی ان کی، انہوں نے اس کو قربان کیا اور جس سے ملکی خزانے کو فائدہ پہنچا۔ ساتھ انہوں نے سیاسی ماحول کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کی گرفتاری چاہتے ہیں، وہ گرفتار کرانا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف گرفتار ہو جائے، اور ساتھ میاں نواز شریف کی تقریر کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی مزاحمت کی تقریر نہیں تھی، نہ ہی تصادم کی تقریر تھی، بلکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق تھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق 1973 کے آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ یہ صورتحال عجیب و غریب قسم کی بنتی دکھائی دیتی ہے۔ حکمران جماعت، حکومتی وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ ملک دشمنی پر مبنی ہے، اور اس حد تک بھی بیان بازی کی جاتی ہے۔ آج پرویز علی صاحب نے کہا کہ مودی کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے یہ تقریر دی، جس کے جواب میں مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی آج پریس کانفرنس اور بعد میں بریفنگ کے دوران کہا گیا کہ میاں نواز شریف ہی تھے جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اور مودی سرکار تب خوش ہوتی ہے جب ملک کی اکانومی تباہ ہوتی ہے، اکانومی نیچے جاتی ہے۔ اب ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہے؟ کیا موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہی ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے، یا سابق وزیر اعظم کی تقریر کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بھارت کی خوشنودی کے لیے کافی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ جب بات کی جاتی ہے مسلم لیگ نواز کے بیانیے کی، میاں نواز شریف کی تقریر کے بعد شہباز شریف صاحب کی تقریر، اور پھر آج بھی شہباز شریف صاحب کی میڈیا اراکین سے بات چیت، جس میں یہ کہنا کہ وہ تصادم کی سیاست نہیں چاہتے، مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، لیکن اس مفاہمت کے نتیجے میں انہیں کچھ ملا نہیں، ان کا بیٹا جیل میں، ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ وہ مفاہمت کی سیاست اس لیے چاہتے ہیں کہ اداروں کا احترام ہو اور اداروں کے ساتھ مل کے ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکے، لیکن ایک بات انہوں نے واضح کی کہ وہ سویلین سپرمیسی کے حق میں ہیں، خواہ آج آئے، خواہ 10 سال لگیں، خواہ 20 سال لگیں، لیکن سویلین بالادستی ملک کے اندر ہونی چاہیے۔ اس میں بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گی مریم اورنگزیب صاحبہ، مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ان کے ساتھ انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ مقبول جان اور مظہر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ مریم اورنگزیب صاحب، اگر پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں، مریم اورنگزیب صاحب سے ہمارا بھی رابطہ نہیں ہوا، انصار عباسی صاحب اگر آپ کی طرف آؤں تو آج شہباز شریف صاحب ملے میڈیا اراکین سے، انہوں نے اپنے اس موقف کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نواز کسی مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میاں نواز شریف کے خطاب کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خطاب آئین اور قانون کے مطابق تھا اور اس میں اداروں سے تصادم کی کوئی بات نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنے بیانیے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کنفیوز نظر آتی ہے، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کنفیوژن کی بات ہے تو وہ چونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس میرا خیال آپ کے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو اس کے بعد جو ایک ان کا بیانیہ تھا، اور اس بیانیے کے بعد پھر درمیان میں جو پیریڈ گزرا، پھر خاموشی بھی آئی، پھر کچھ لیجسلیشن بھی ہوئی جس میں پی ایم ایل این کو بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ جب اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ ایک بیچ میں خاموشی، مریم صاحبہ بھی خاموش تھی، میاں صاحب بھی خاموش تھے، تو اب دوبارہ سے آ کے پھر میاں صاحب کی ایک سپیچ آئی جو بڑی سخت سپیچ تھی
جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ غداری کے زمرے میں آتی ہے اور ہم پھر لوگوں کو غدار پروو کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ملک صاحب کہ ہمیں جس وقت ہم اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے ہمیں ہر اپنی ڈسکشن میں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو الگ سمجھتے ہیں. فوج کے ادارے کو اسٹیبلشمنٹ تو کچھ لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے, فوج کو اور کسی بھی لحاظ سے, بیکاز جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو کچھ ریفلیکشن اگر اس کا فوج کی طرف چلا جائے تو پھر ایک تنازع پیدا ہوتا ہے کہ فوج متنازع بن گئی. اور آپ دیکھیں کہ کل جنرل لودھی صاحب کی میں سن رہا تھا, نعیم لودھی صاحب کی کسی ٹی وی پروگرام میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر ادارہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے جس ادارے کا نام لیا وہ پاک آرم فورسز کا نام لیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ واقعی یہ المیہ کی بات ہے کہ نہیں, کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں. تو اس لیے جب ہم ڈسکس کریں تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو اس کو فوج, پاکستان کی فوج نہ سمجھا جائے, اسٹیبلشمنٹ جو چند افراد ہیں وہی سمجھا جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی اسپیچ آئی جو کافی ایک میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن میں ان کی غصہ تھا اس میں, اور ایک سخت اسپیچ تھی اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. تو آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک جواب آیا کاؤنٹر اوفینسو جو کہ بڑا ان یوزول تھا, جس میں آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایس پی آر سے پوچھ کے آ رہا ہوں, یعنی ان کو پوچھ رہا ہوں کہ کن کن کے نام لیے جائیں. اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سیریس بات کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فارملی آ کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہا کہ یہ صاحب آ کے اس دفعہ ملتے رہے. تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں جب ہوں گی تو ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ تنازع بھی ہے اور پولیٹیسائزیشن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ. لیکن انصار عباسی صاحب, لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اگر کوئی شخص بات کرتا ہے, میاں نواز شریف بات کریں یا کوئی اور بات کرے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ادارے کی عزت افزائی کی بات ہو سکتی ہے, پھر فوج کو بحیثیت ادارہ احترام ملنے والی بات ہے کہ فوج کے ایک اپنا کام ہے, اس کا اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق موجود ہے. لیکن کچھ لوگ, میں عرض کروں اگر انصار عباسی صاحب, کچھ ایسے سیاستدان جو مسلسل اس کو ٹکراؤ کی کیفیت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید فوج جو ہے وہ سیاستدانوں سے لڑ رہی ہے. کیا یہ عمل درست ہے, یہ رویہ درست ہے سیاستدانوں کا؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس سے ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ان کی جو بات ہے اس کو بہت غور سے سننا چاہیے, ان کو ویلیو دینا چاہیے. لیکن دیکھیں میرا کنسرن تو یہی ہے نا کہ دیکھیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کی بات کرتی ہے تو اس سے, یا جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہیں, دونوں صورتوں میں اس کا امپیکٹ آتا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر, جو نہیں آنا چاہیے. فوج اب ایک اور کل دیکھیں, کل جنرل اعجاز اعوان صاحب کہہ رہے تھے, میں نے خود سنا ان کو کہ سب سے پاپولر, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ پاپولر ہے پاکستان کی فوج. بھئی یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں. فوج کا کسی سیاسی پارٹی سے کمپیریزن نہیں, نہ کیا جانا چاہیے نہ ہونا چاہیے. فوج پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی عوام کی فوج ہے, اور 100% لوگوں کی سپورٹ ہونی چاہیے پاکستان کی فوج کے لیے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کمپیریزن. یہ جو حالات ہم نے پیدا کر دیے, تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا رول جس طرح ہمارے یعنی کہ پورے 7 دہائیوں میں رہا, تو میرا خیال ہے کہ یہ مشورہ دینا کوئی نہ غداری ہے, نہ بددیانتی ہے, نہ اس میں کوئی غلط چیز, کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا کے چھپ چھپ کے ملنا, یہ کرنا وہ کرنا, اس سے پھر آپ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سٹیپ آپ آگے جاتے ہیں تو 2 سٹیپ بیکورڈ کی والی بات ہو جاتی ہے. تو آپ جتنا بھی اچھا آپ نعرہ مارتے رہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو, لیکن آپ کے لوگ جا کے ملتے رہیں, اور پھر ظاہر ہے کس لیے مل رہے ہیں جا کے. تو یہ چیزیں دونوں سائڈ سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر بس اب کچھ ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ جب آپ کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں, جب آپ پھنسے ہوتے ہیں, جب آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, تب آپ کو سپورٹ درکار ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. آج کا دور ہو یا آج سے ماضی کی باتیں ہوں, تب اس کو آپ کو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں, یا آپ کہیں ڈیل آپ کی نہیں ہو رہی ہوتی, یا آپ کے کوئی مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا, تب آپ ایگریشن میں آ جاتے ہیں. دیکھیں یہی تو المیہ ہے. آپ پرانی تقریریں چلیں, ہم جب کہتے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب کا, ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی پیدائش ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے وہ فیکٹس ہیں. آپ عمران خان صاحب کی پرانی تقریریں سن لیں, وہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں ساری تقریریں سن لیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اصل مسئلے کا
ادراک نہیں ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا. افسوس یہ ہوتا ہے وہی والی آپ والی بات کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ اچھی لگتی ہے, جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی نہیں ہوتی یا جس سے ناراض ہو جاتی ہے اس کو برا لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کھیل ختم ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں. الیکشن ریفارمز کی اگر ہم بات کریں انصار صاحب, اگر ہم الیکشن ریفارمز کی بات کریں, الیکشن ریفارمز پارلیمنٹ نے کرنی ہے. آئندہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے پارلیمنٹ نے کردار ادا کر رہے ہیں, تو پھر پارلیمنٹ کے اراکین بھی کہیں اور دیکھنا شروع ہو جائیں تو پھر اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی کیسے قائم ہوگی؟ دیکھیں, یہی تو اصل میں بات ہے کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم المیہ یہی ہے ہمارا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے جو پارلیمنٹ ہے, جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں, ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے پریشر رہتا ہے, یعنی اور وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر میں یہی تو کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے پھر یا تو آپ بھی دیکھیں کہ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں, مشکلات آ رہی ہیں, تو کم از کم پھر آپ اپنے پرنسپلز کے اوپر آپ کہیں کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن جب آپ پرنسپلز پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور آج فرض کریں کہ بلاول صاحب جتنی بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا, جب بلوچستان کی گورنمنٹ بالکل الٹ گئی, کس کا ساتھ دیا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے پی ایم ایل این کے لوگ جا کے ملتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو سے. تو وہ کیوں ملتے رہے جا کے ان سے, جب آپ سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں, جب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپ انہی کے پاس جا کے انہی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری تبدیلی کیسے ہوگی. لیکن ایک بات ہے کہ خرابیاں دونوں سائڈ کے اوپر ہیں, اور ان خرابیوں دونوں سائڈ کی خرابیوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے آج کہا انصار عباسی صاحب کہ اب کوئی مدت, اب کوئی مہلت نہیں دیں گے ہم حکومت کو, اور ہم حکومت کو خاتمہ چاہتے ہیں کیونکہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے اکانومی کا نقصان ہے, اس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر یہ حکومت بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرتی پھر جمہوریت مضبوط کیسے ہوگی؟ دیکھیں, جمہوری طریقے سے اگر کوئی حکومت چلی جاتی ہے تو مجھے تو ویسے اس پہ اعتراض نہیں ہے. فرض کریں نو کانفیڈنس موو آ جاتا ہے, یا کوئی گورنمنٹ, دیکھیں ٹھیکے پہ کوئی کسی کو آپ 5 سال کے لیے گورنمنٹ نہیں دیتے. یہ میں بیسیکلی اس چیز کے خلاف ہوں. لیکن ہاں, کسی بھی پرائم منسٹر کو کسی سازش کے تحت ریموو نہیں کیا جانا چاہیے. کسی بھی پرائم منسٹر کو اسٹیبلشمنٹ, جس میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں تو ڈفرینٹ ایکٹرز, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے انوالو ہوتے ہیں. سو اس قسم کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. سو اگر فرض کریں کہ اس طرح کی کانسپریسی سے جائے تو اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے. ڈیموکریٹک طریقہ ہے, فیئر طریقہ ہے, تو بے شک حکومت جائے, 10 دفعہ جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جاپان جیسے ملک میں ہر 6 مہینے بعد وزیر اعظم چلا جاتا ہے, وہاں پہ تو لوگوں کو اثر ہی کچھ نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم نے ادارے چونکہ بنائے نہیں ہیں, اداروں کو بننے نہیں دیتے, اور یہ کھیل بھی لگا رہتا ہے. اور پھر ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب, آج پریس بریفنگ سے, آج میڈیا اراکین سے بات چیت کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میں مفاہمت کی سیاست کا قائل ہوتا, جس قسم کی میرے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ میں کمزور ہوں, کھڑا نہیں ہوتا, تو میرے خلاف مقدمات بھی نہ بنتے, میرا بیٹا جیل بھی نہ ہوتا. میں تو چاہتا ہوں کہ اداروں کے مابین کوئی تصادم نہ ہو, اس کا میں قائل ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے 1973 کے آئین کے تحت کام کرنا چاہیے. باقی تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کسی مفاہمت کا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تصور بنا لیا ہوا ہے کہ سویلین جو ہے سپریمیسی جو ہے, اس کا تصور یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہیں کریں, باقی وہی ہیں جو اس ملک کے مفاد کو سمجھتے ہیں اور وہی آگے چلتے ہیں. دنیا کی کسی بھی ڈیموکریسی کو دیکھ لیں, وہ ڈیموکریسی اکیلے سیاستدان نہیں چلاتے. برطانیہ کا جو وزیر دفاع ہے وہ گزشتہ 100 سال سے ایک جرنیل ہے. وہاں کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ جرنیل وزیر دفاع کیوں چلا آ رہا ہے. سب سے جو برتھ ہوئی ہے ڈیموکریسی کی وہ فرانس میں ہوئی ہے, انقلاب فرانس کے بعد. انقلاب فرانس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے نا, پریفے, اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد آ کے سیاست میں حصہ لے, اور آ کے سیاست میں حصہ لے کے وہ آ کے الیکشن لڑے. یہ سرکوزی جو تھا یہ وہیں سے پریفے تھا, بیوروکریٹ تھا, وہ اٹھ کے چلا آیا تھا. پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, جب فوج کوئی نام کی چیز نہیں ہوتی تھی, تو پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر جو سول بیوروکریسی چونکہ سپریم تھی اس وقت,
تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کا ایک وزیر اعظم چودھری محمد علی جو ہے وہ بیوروکریٹس میں سے آیا، آپ کا دوسرا وزیر اعظم محمد علی بوگرا بیوروکریٹس میں سے آیا، آپ کا ایک گورنر جنرل ملک غلام محمد وہ بیوروکریٹس میں سے آیا، آپ کا ایک صدر جو تھا اسکندر مرزا وہ بیوروکریٹس میں سے آیا، اس کے بعد فوج جو تھی وہ سپریم ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نواز شریف صاحب کی پوری تقریر سن لیں، نواز شریف صاحب کی تقریر مشرف سے شروع ہوتی ہے، مشرف پہ ختم ہوتی ہے، ساری چارج شیٹ مشرف کی ہے، اس سے پیچھے کوئی نہیں جاتا ضیاء الحق کی چارج شیٹ بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ پیپلز پارٹی پہ چلے جائیں تو ضیاء الحق سے شروع ہوتی ہے، ضیاء الحق پہ ختم ہو جاتے، پیچھے کوئی نہیں جاتا۔ یعنی ہماری تاریخ ہے کہ کس نے خراب ہونے دیا، کس نے انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا، یہ ایک کام کرنا چاہیے۔ آج شہباز شریف صاحب بڑے کمال کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں جی ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں 14 مئی 2006 کو جو اے پی سی ہوئی تھی، اس اے پی سی کا ایک حصہ تھا ٹروتھ کمیشن۔ میں جون کی 7 یا 8 تاریخ تھی، میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، شہباز شریف صاحب آئے وزیر اعلیٰ، انہوں نے 70% اپنی پریس کانفرنس ٹروتھ کمیشن پہ کہی، اور آج جو ہے 12 سال کے بعد وہ کہتے ہیں ٹروتھ کمیشن بنے، یہ بنایا جائے، وہ بنائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طے کر لیں، دنیا پوری میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے بھائی، امریکہ کی جو کارپوریٹ پورا کاکسس ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اور یہ صاحب $8 بلین جو ہے وہ، لیکن اور یہ صاحب جس طریقے سے حکومتی وزراء، اگر میں شیخ رشید احمد صاحب کا بالخصوص تذکرہ کروں، کیا ہر روز اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ملاقاتوں کی خبریں ہمارے پاس ہیں، آڈیوز ہمارے پاس ہیں، ویڈیوز میرے پاس ہیں، گیٹ نمبر 4 سے کس طرح سیاستدان جاتے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے کردار کو متنازع بنانے والی بات نہیں ہے کہ ایک سیاستدان ہر روز اس قسم کی باتیں کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو کھلے عام کرو نا بات۔ شیخ رشید کون سی نئی بات کر رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ خبر اگر انصار عباسی صاحب نکالتے کہ وہ مل کے آیا ہے تو انصار عباسی صاحب کا سکوپ ہوتا، آج انصار عباسی صاحب کا میڈل لگا ہوتا۔ یہ نصر اللہ ملک اگر آپ بریکنگ نیوز دیتا کہ زبیر مل کے آیا ہے تو کہا جاتا جی نصر اللہ ملک کی کیا بات ہے، اتنا بڑا صحافی تو پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہی اگر کوئی کالمسٹ نکالتا یہی خبر زبیر والی تو اس کو کالم جو ہے وہ دنیا جہان میں شیئر ہوتا، کیا بات ہے جی، یہ ہے اصل بندہ۔ یہ اگر نظم سیٹھی کی چڑیا نکالتی، مسئلہ سارا یہ ہے یار، ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہے پاکستان کی کہ ہم رات کے اندھیرے میں کچھ ہیں، ہم باہر کچھ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی جا سکتی نا، جس دن ہم سچ نہیں بولنا شروع کریں گے پاکستان کے اندر کہ ہاں ہمارے تعلقات ہیں، ہم مستقر رکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں، سچ بول۔ پاکستان کی مسائل یہ ہیں کہ پاکستان کا سارا پرمائز جو ہے نا یہ جھوٹ پہ کھڑا ہے، اور جھوٹ پہ پرمائز کھڑا ہوا زیادہ دیر چلا نہیں کرتا۔ یہ سب چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، اس کے بعد بات کریں گے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ ہم سچ نہیں بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، ملاقاتیں بھی چھپاتے ہیں، اور اگر کس سے ڈیل کرتے ہیں اس کو بھی چھپاتے ہیں، اور کس سے مدد مانگتے ہیں اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ جب تک سچ نہیں بولا جائے گا سیاست اور جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، سابق وزیر اطلاعات و نشریات، مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما۔ مریم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک صورتحال کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی ٹویٹر بول رہا ہے، اور ٹویٹر میں جس سابق جسٹس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا حکومت سے، اور جس چیزوں کی نشاندہی کی شوکت صدیقی صاحب نے، اس سے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی ابھی بھی جو سیاست ہے وہ مفاہمت کی سیاست نہیں ہے بلکہ جارحانہ سیاست ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ نہیں کوئی جارحانہ سیاست نہیں ہے۔ مسلم لیگ کہیں کنفیوز نظر نہیں آتی آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا، لیکن جو نواز شریف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا اے پی سی میں جو ان کی تقریر تھی، وہ اس میں ایک پوری تاریخ جو پاکستان کی رہی ہے 72-73 سالہ، اور جس طرح وہ وزیر اعظم جو 3 دفعہ ملک کا منتخب وزیر اعظم رہا ہو، اس کے اپنے تجربات جو ہیں وہ آپ کی اور میری سوچ سے بہت آگے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے ہر چیز کو آئین اور جو آئین کا ایک ڈھانچہ ہے، جو آئین کی حدود ہوتی ہیں، اس کے پیرائے میں رہ کر ہر ادارے کا اپنا اپنا جو رول ہے، جیسے پارلیمان کا رول ہے، ایگزیکٹو کا رول ہے، جوڈیشری کا رول ہے، اس کو واضح طور پہ انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ وہ کانفرنٹیشنل ہے، وہ دیکھیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ ماؤتھ پیسز کہہ رہے ہیں
جو پچھلے APC کے بعد سے بکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ نہ ان کو آئین کی سمجھ ہے، نہ ان کو نواز شریف کی وہ بات سمجھ آ سکتی ہے جس پیرائے میں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب نے آج جب وہاں صحافیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی انگیجمنٹ تھی جو انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں، جس طرح یہ نیب نیازی گٹھ جو الزامات کی بوچھاڑ کرتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تو انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ کیٹیگوریکلی ہر چیز کے اوپر، جیسے انہوں نے کرپشن کا بتایا کہ جو یہ الزامات لگاتے ہیں اس کی حقائق کیا ہیں، پھر انہوں نے وہ منصوبے بتایا جس میں غالباً 1 ٹریلین روپیز کی جو سرکاری خزانے کے اندر جو کال آف ڈیوٹی کے بیونڈ جا کے، پھر جو انٹرنیشنلی جو انہوں نے الزامات لگائے ان کو دوسری حکومتوں نے اور عالمی اداروں نے اس کی تردید کی، تو یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر جو سیاست پہ بات ہوئی تو انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی اور کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ APC کے ہر فیصلے کے اوپر عمل ہوگا، اور جو نواز شریف صاحب نے بات کی وہ ہر بات، اور انہوں نے خود کہا کہ ہر لفظ آئین کے مطابق ہے اور آئین سے نہ تصادم رکھتا ہے، اور وہ پورا ایک اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے حکومت کو؟ دیکھیے، یہ وہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے جس نے ہمیشہ افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب، آپ بہتر جانتے ہوں گے، آپ کے پاس آرکائیوز بھی ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ کے اوپر جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، ابھی حالیہ امریکہ میں جو ان کا وزٹ تھا جہاں انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، جب وہ واپس آئے وہاں انہوں نے جو اداروں کے بارے میں بات کی، اور جس طرح انہوں نے، کیونکہ یہ تو وہ شخص ہے جس کو اداروں کی پاسداری کا، آئین اور قانون کی پاسداری کا علم نہیں ہے، کیونکہ جو سلیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ نہ تو آئین کی ترجمانی کر سکتے ہیں اور نہ پاکستان کی عوام کی یا کسی بھی ملک کی فلاح کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آتے، تو ان کی تو سمجھ سے ہی بالا تر اور بیونڈ ہے یہ بات جو نواز شریف صاحب نے کی، اور ہر چیز کو غلط مطلب اب یہ روایت بھی ختم ہونی چاہیے کہ غداری کا جو ایک میڈل اس ملک کے وزرائے اعظموں کے اوپر لگایا جاتا ہے، جب کچھ اور نہیں ملتا تو غدار ہے۔ کچھ ہم نے تو نہیں اس وقت کہا کہ عمران خان غدار ہے۔ شیخ رشید صاحب کے 10 سوالات شامل کر لیں۔ شیخ رشید صاحب جو آج 10 سوالات رکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کے سامنے، وہ کہتے ہیں اجمل قصاب کے گھر کا پتہ کس نے دیا، اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے، بڑے سنگین الزامات ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ملک سے باہر جا کے مودی کو ٹیلی فون کیا کرتے تھے میاں نواز شریف۔ اگر اس قسم کے الزامات ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں بات کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں طے کیوں نہیں جاتی کہ اگر سابق وزیر اعظم پہ اس قسم کے الزامات لگتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے نصر اللہ صاحب کے الزام کون لگا رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اور جو تاریخ ہے وہ آپ نے آج شاید نظر سے گزرا ہو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی شیخ رشید صاحب سے 10 سوالات پوچھے کہ پہلے یہ بتائیں کہ جو عمران نیازی صاحب ہیں ان کا جو دھرنا تھا 2014 کا کہاں سے آئی؟ 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ سے جو پیسے آئے بے نامی، جو آج تک 6.5 سال گزر گئے، کسی کا جواب نہیں آیا۔ یہ بتائیں کہ جو منتخب وزیر اعظم ہے اس کے خلاف امپائر کی انگلی کا اشارے کا انتظار کون کر رہا تھا؟ پھر دھرنے میں جو سر پھاڑے گئے وہ کدھر پلان بنا تھا پولیس والوں کے؟ پھر اس کے بعد مودی کے الیکشن میں آپ نے کہا کہ جی اگر مودی صاحب الیکشن جیت جائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ فال آف کشمیر کے آپ کو ذمہ دار ہیں۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کلبھوشن ہے اس کی سہولت کار کون بنا ہوا ہے؟ آج کون روتا ہے، پٹتا ہے، ماتم کرتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا؟ اور کس نے کلبھوشن کو کاؤنسلر ایکسس دی؟ کس نے کلبھوشن کو کہا کہ ان کو قانونی وہ دیا جائے؟ کون ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے؟ 23 فارن فنڈنگ کی میں نے پہلے آپ کو بات کی، اور جس شخص پہ یہ غداری کا الزام لگاتے ہیں، اور کون الزام لگا رہا ہے وہ تو ایک اور طرف بات ہے، اسی نے بھارت کے خلاف ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس نے مودی کی منتیں نہیں کی تھیں، مودی کا فون اٹھانے کے روتا اور ماتم کرتا نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، جو خود اس احساس محرومی کا شکار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ اور عمران خان صاحب کتنے دن سٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ میں مودی کو فون کرتا ہوں، مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، کہ میں مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کشمیر کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ فیٹف کے بلوں کے اوپر انہوں نے نیب کہا کہ جی نیب کو اپوزیشن، ان کو تو قانون سازی کرنی نہیں آتی، اور ابھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ بلائی ہے اسپیکر نے متحدہ اپوزیشن میں، اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، کیونکہ یہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے اس کے ساتھ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر APC کے فیصلوں کے مطابق ہم کسی قسم کا اب تعاون نہیں کریں گے۔ مریم صاحب، آپ حزب اختلاف کے بڑی جماعت ہیں، آپ ملک کے اندر آپ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، آج احسن اقبال صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ملک ون پارٹی سٹیٹ ہم نہیں بننے دیں گے؟ کون بنا رہا ہے ون پارٹی سٹیٹ؟
یہ جس وقت سلیکٹڈ کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ ملک پر مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر جب وہ پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے تو پھر تجربے کیے جاتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ جب تک عوامی مینڈیٹ، ابھی پریزیڈینشل حکومت کی بات ہو رہی ہے، کبھی کس تجربے کی بات ہو سکتی ہے. یہ ملک 73-72 سال ان تجربات سے گزر چکا ہے. جب بھی مارشل لاء آتا ہے اس ملک میں، جب بھی اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں، جب بھی پریزیڈینشل حکومتوں کی وہ فیل ہوتی ہیں، کیونکہ اس ملک کی بنیاد اس آئین کے اوپر رکھی گئی. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پورا فلسفہ ہے وہ جمہوریت کے اوپر مبنی ہے. جب جب اس کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، جب جب عوام کی رائے کو دبایا جاتا ہے، جب جب ملک کے اوپر اس قسم کے تجربات مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں پاکستان کی عوام کا نقصان ہے. بہت شکریہ مریم الزیر صاحبہ. انصار بخش صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں، یہ جو ون پارٹی اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے، حسن اقبال صاحب نے بھی کی، ایک بڑی پارٹی مسلم لیگ نواز، اس کو کیوں محسوس ہوتا ہے ون پارٹی اسٹیٹ بن سکتی ہے؟ کیا ایسے پولیٹیکل بڑی پارٹیز مینیمائز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہسٹری میں بڑی کوششیں ہوئی، سب کچھ ہوتا رہا، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش بار بار ہوئی کہ توڑا جائے. اور اگر آپ ریسنٹ ڈیکیڈز میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت سے حملے ہوئے کہ توڑ دیا جائے. اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ کو بڑی بڑی کوشش ہوئی، لیکن یہ کام کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں، میں یہ جو پہلے بھی اوریا صاحب جب ہمیں مثال دے رہے تھے نا، دیکھیں برٹن کی بھی، امریکہ کی بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے رولز آف دا گیم آپ سیٹ کرتے ہیں. آپ کے ہمارے رولز آف دا گیمز کیا ہیں بس بتا دیں. ہمارے رولز آف دا گیم وہی ہیں جو آئین کہتا ہے ہمارا. اب کیا ہم ان رولز آف دا گیم جو ہے ان کو سٹک کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، یا ہم ایسی چیزیں کریں گے کہ وہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کے لحاظ سے سب کچھ چلتا رہے گا. اگر آپ یہ جو پولیٹیکل، یہ جو ہمارے جو کانٹریکٹ ہے، یا جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے سارا، مطلب ہے کہ کس طرح سے حکومتیں چلیں گی، کس کا کیا رول ہوگا، اگر اس سے خوش نہیں ہے تو اس کو پھر تبدیل کر دیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ لکھا ہوا کچھ اور ہو اور پھر یہ کہ جی لوگ اپنا تجربہ کرتے رہیں. تو اس لیے ون پارٹی سسٹم تو نہ پاکستان میں کبھی آیا، نہ کبھی یہ رہ سکتا ہے. یہ صدر ایوب صاحب نے بھی کوشش کی، اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ سب ناکامی ہوئی، بلکہ کس طریقے سے دیکھیں امرج ہوئے بھٹو صاحب. لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نہیں سیکھتے. افسوس کی بات یہ ہے، اور اسی لیے دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہیں، اور ہم ابھی ان بنیادی ایشوز کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں جو کہ فرام ڈے ون آج تک ہم سیٹل نہیں کر پا رہے. لیکن انصار صاحب، کیا یہ جو اوریا صاحب نے بات کی ہے درست نہیں ہے کہ ہم پورا سچ نہیں بولتے ہیں؟ خواہ سیاستدان ہوں، خواہ اداروں کے سربراہ ہوں، کہیں بھی ہوں، سچ نہیں آتا سامنے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. بالکل یہ بات 100% صحیح ہے اوریا صاحب کی کہ وہی والی بات ہے کہ دیکھیں ہم کہتے کچھ اور ہیں، ہم کرتے کچھ اور ہیں. مطلب ابھی پی ایم ایل این کی ہم بات کر رہے تھے، بیانیہ ہمارا دیکھ لیں، اعمال دیکھ لیں کہ پچھلے کتنے عرصے میں کیا کچھ ہوا. شیخ رشید صاحب نے بتایا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ کوئی تعلق ہمارا سیاست سے نہیں. تو سیاست سے اگر تعلق نہیں تو یہ میل ملاپ کیوں نہیں، ظاہر نہیں ہونا چاہیے اصولاً. آپ اس بات کو تسلیم کریں. انفارچونیٹلی بالکل یہ اوریا صاحب نے جو بات کی ہے کہ بالکل 100% صحیح بات ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. اپنی مرضی کا سچ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم بولنا چاہتے ہیں. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ چھپی ہی رہیں. اور یہ صاحب سچ تو ہم بولنا نہیں چاہتے، لیکن سچ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے جب تکلیف دہ چیز ہے نا، آپ سچ، آپ حکومت کے خلاف، آپ ایک دفعہ ایک آدمی کی تعریف کریں، وہ آپ کو کہے گا کیا بات ہے، زبردست صحافی ہے، زبردست لکھنے والا ہے. اگلے دن اس کے خلاف کریں تو کہے گا یہ تو لفافہ لیتا ہے. اور یہ سب جگہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا سچ بولتے ہیں، اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے وہ چھوڑ دیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس لیول پہ جہاں جسے کو پولیٹیکل لیڈرشپ کہتے ہیں نا، اس لیول پہ لوگوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ شخص میرے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ شخص میرے سامنے بہت واضح ہوگا. آپ دیکھیں نا، میں مثالیں اس لیے دی تھی بنیادی طور پر کہ انہوں نے طے اس لیے کر لیے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا انہیرنٹ فلا کیا ہے. پاکستان کی جو ساری سیاست ہے نا جی،
یہ انگریز نے 3 محکموں نے مل کے بنائی تھی. 2 محکمے لگا لیں. 1773 میں بیوروکریسی آئی ہے سول, ساتھ ہی فوج کی بیوروکریسی آئی ہے. انہوں نے پاکستان کے بنگال کے ہگلی سے لے کے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہاں پر فورٹ سنڈے من تک ہر بندہ جو تھا, جو ان کا وفادار تھا, اس کو زمینیں دیں, اس کو جائیدادیں دیں. اس کے بعد ان کو خاص طور پہ ان کو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ لگایا, ان کو آنرری کیپٹن لگایا, ان کے ارد گرد لوگوں کو گھمایا, ان کو اپنے علاقے کا گھنٹہ گھر بنایا, اور پھر آپ 1920-22 میں الیکشن کرا کے ان کو MNA بنا دیا. وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہو گئے. اب انہی کی اولادیں ہیں, ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں, اسی طرح کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ انہیرنٹلی یہ سارے کا سارا سٹرکچر جو ہے نا ہمارا اسی پاور بیس پہ ہے. اب انہوں نے دیکھیں کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوتا, یہ جو امریکہ کے جو کاکسس بنتے ہیں فنڈ ریزنگ کے اور پوری کی پوری پارٹی خرید لی جاتی ہے. ابھی جو ٹرمپ کی جو پارٹی خریدی گئی تھی, کس لیے خریدی گئی تھی؟ اس لیے خریدی گئی تھی کہ آپ نے کچھ کام لینے تھے. وہ جو پائپ لائن والے تھے, $6.8 بلین اس کو ملے تھے اوباما کو, $7 بلین اس کو ملے تھے. انہی کی مرضی کے مطابق آپ عراق میں جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اور طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے. چلیں اولیاء صاحب ایک اور چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں, جس کے بعد ہم بات کریں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں عریانی, فحاشی اور جنسی جرائم, اس کی بڑی وجہ ہندوستانی اور انگلش فلمیں ہیں. اس کا سدباب کس نے کرنا ہے, وزیر اعظم نے, حکومتی اداروں نے, یا پھر سدباب ہوگا کیسے؟ اس پہ بات کریں گے آپ شارٹ بریک. آمدید انصار عباسی صاحب. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں عریانی, فحاشی اور جنسی جرائم کی بنیادی وجہ ہندوستانی اور انگلش فلمیں ہیں. اگر یہ واقعی وجہ ہے تو پھر حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ویسے پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو, جس طریقے سے وہ یہ بات کرتے ہیں, اور بالکل صحیح بیماری انہوں نے جو بیماری ہے نا اس کو پکڑا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کاش وہ تھوڑا سا ہمارے جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں, بلکہ ایون PTV ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کا بھی نام لے لیتے ہیں, اور ظاہر ان کی نظر میں ہوگا میرا خیال ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے جس بات کا بہت افسوس ہوا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کل پرائم منسٹر نے اپنی جو ان کی ٹاک ہوئی نیوز ڈائریکٹر کے ساتھ, ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ, مجھے آپ بتائیں کہ کتنے ٹیلی ویژن چینلز نے یہ خبر ہیڈ لائنز میں چلائی, کتنے اخبارات نے اس خبر کو لکھا. آپ باعث اس میڈیا کو دیکھیں کتنا باعث ہے ان فیور آف سینٹی اینڈ ولگیرٹی. عورت کے ذریعے آپ پیسہ بنانے کے لیے, اپنی ریٹنگ کے ذریعے آپ کوئی چیز کو حرف نہیں آنے دیتے. پرائم منسٹر نے بڑی زبردست طریقے سے بات کی, اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں پورے طریقے سے پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو میڈیا جس طریقے سے یہ گندگی اور اس گندگی کو پورے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, اور جو کہ مختلف قسم کی مطلب ہے کہ ہماری جو الز ہیں, سوشل الز, اس کا سبب بن رہا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں, اور اس کے اوپر PBA کوئی ایکشن نہیں لے گا. میں تمام ٹیلی ویژن چینلز کو میں کہتا ہوں, تمام اخبارات کو, APNS پوچھے اخبار کے ان اخبارات کو, یہ جو PBA پوچھے ذرا تمام ٹیلی ویژن چینلز کو, کیا یہ پوچھے گا کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ کا اتنا امپورٹنٹ حصہ کیوں اس کی ہیڈ لائنز نہیں بنی, کیوں وہ اخبارات میں نہیں چھپا, کیوں وہ ایک ٹکر چھوٹا چلا کے, وہ بھی کچھ چینلز نے, باقی سب کھا گئے اس چیز کو. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے, اور ہمارے میڈیا کو فحاشی و عریانیت کو پھیلانے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ ملک اسلام کے نام کے اوپر بنا, اور یہ آئین بھی ہمارا یہی کہتا ہے, قانون بھی یہی کہتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم میڈیا والے بالکل اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن انصار عباسی صاحب, جو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے جو آصم باجوہ صاحب سے, جنرل آصم باجوہ سے, کہ جو معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم کے, کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کیا جائے. کاؤنٹر نیریٹو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ میری چونکہ خود بھی بات پہلے بھی ہوئی تھی. ایک تو جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے فلمز اور پاکستان کے ڈرامہ کو مطلب ایک اوور آل ان دا سینس اس طرح کریں کہ جس طرح انہوں نے ابھی اردگل ڈرامہ جو فرض کریں وہاں سے منگوایا, ٹرکش, آپ دیکھیں کتنا ہٹ ہوا پاکستان میں. اور یہ کہ کیا پاکستان میں پہلے اچھے ڈرامے نہیں بنتے تھے, اب تو, اور یہ بات پرائم منسٹر نے کہی بھی کل, کہ پہلے تو ہم ڈرامے اور فلمز وغیرہ آپ ساری فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی, اب تو آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنی بےہودگی ہے. بلکہ عام خبرنامہ سنتے ہیں, اس کے اندر آپ ناچ گانا لے کے آ جاتے ہیں, اور وہ بھی بےہودہ سا, اور پھر ساتھ میں اشتہارات جس قسم کے. جو باجوہ صاحب کو کہا گیا ان کو فلمز اور ڈرامہ کہ جی اس قسم کے فلمز اور ڈرامہ بنائے جائیں, اور انکریج کریں آپ رائٹرز کو اور پروڈیوسرز کو کہ جو کہ ہماری جو ریلیجیس اور سوشل اقدار ہیں اس کے مطابق ہوں.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پی ٹی اے کو بھی کہا پرائم منسٹر نے، اور پی ٹی اے نے بھی یہ جو ڈیٹنگ ایپس تھیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. اسی طریقے سے یہ ٹک ٹاک کو انہوں نے نوٹس سرو کیا کہ ذرا حدود میں آئیں. باقی دنیا بہت سے ممالک اگر اپنے ہاں انٹرنیٹ اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو ایپس کے اوپر چیک رکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے، بچے ہمارے سے مطلب ہے کہ سیف نہیں ہیں. آپ کے گھروں میں ٹی وی ہے، آپ اپنے گھر میں سیف نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے جو پرائم منسٹر کا جو اقدام ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی کہ ہم پورے طریقے سے پرائم منسٹر کو اس مسئلے میں سپورٹ کریں. اور یہ مقبول جان صاحب، ہماری انڈسٹری میں اتنی جان ہے، ہماری فلم انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، کہ ہم کاؤنٹر جس نیریٹو کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم، اس کو اڈاپٹ کیا جا سکے؟ میں خیال اس سے کئی زیادہ بڑی جان ہے. میں 17 سال ڈرامہ لکھا ہے، 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے، اور میں اس کے دو پرائم ایوارڈز جو ہیں پی ٹی وی ایوارڈز میرے کریڈٹ کے اوپر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈرامہ تھا اس نے پورے ریجن کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا. نیپال جیسے ملک کے اندر کوئی اور ڈرامہ نہیں دیکھا جاتا سوائے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کے. سری لنکا کے اندر ایون یہ کہ بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا تھا، وہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح کی کہانی یہاں لکھی گئی ہے کہیں نہیں لکھی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کنثار عباسی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کا سارا میڈیا، سارے کا سارا میڈیا اس عورت کے گرد گھومنا شروع ہو چکا ہوا ہے. یورپ 1920 میں گھومنا شروع ہوا تھا، واپس آ گیا. دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ پورے یورپ میں بھی چلے جانا تو مجھے ایک حق حاصل ہے کہ میں نیوز چینل لگاؤں اور مجھے اس کے اندر کوئی فحاشی اور یعنی نظر آئے، مجھے باقی چینل بند کر دوں. لیکن پاکستان کا واحد وہ میڈیا ہے کہ جس کے اندر میں نیوز چینل لگایا ہوتا ہے، اچانک سیریس خبریں چلنی ہوتی ہے تو اچانک ملائکہ اروڑا جو ہے اس کا ایک گانا آتا ہے اور ایک نیم برہنہ سی خاتون آ کے ڈانس کرنا شروع کرتی ہے کہ یہ جناب فلاں فلم جو ریلیز ہوئی ہے اس کا آئٹم سانگ ہے. اور پھر اس کے بعد جس طرح کا اشتہار، مطلب کل میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح فکریں گن کے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک بندے بیٹھی ہوئی گھر میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے تو ساس کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو لڑکیاں کام نہیں کرتی، اور وہ گھبرا جاتی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں گھر کا کام نہیں کرتی. شہر آپ کیا درس دینا چاہتے ہو کہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس گھر کے اندر اس کے یعنی پاکستان میں سب کے پاس نوکر ہیں، پاکستان کے پاس سب کے پاس خنسامے ہیں، پاکستان میں سب کے پاس یعنی اس عورت کو ہیٹریڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یعنی امیجز بلڈ کیے جاتے ہیں. میں تو کئی دفعہ چیخا ہوں، ہمارے اشتہاروں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے یہ 5th ممبر آف دا فیملی ہے. باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اپنا اس کے بعد بیٹا ہے، یہ 5واں ہے. باقی 4 سو جاتے ہیں، یہ جاگتا رہتا ہے. اس کو ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے جیسے باقی بیہیو کرتے ہیں. آپ مجھے دنیا پاکستان کے ماڈرن ترین گھر کے اندر کوئی لڑکی دکھائیں کہ جو باتھ روم سے نکلے اور کہے کہ آج میری ٹانگیں فلاں کریم کے ساتھ بہت ملائم ہو گئی ہیں اور ٹانگیں دکھا بھی رہی ہو. کہیں نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کا ٹیلی ویژن دکھاتا ہے، وہ اشتہار بھی دکھاتا ہے اور ہمیں ڈی سینسٹائز بھی کرتا ہے. یہ ڈی سینسٹائزیشن کا پروسیس ہے. اور وزیر اعظم کا بیان جو تھا اس کی ہیڈ لائنز ہونی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ہی انگلش انڈین میڈیا ہے کہ جس نے ہماری اقدار نہیں روایت نہیں ہمارے ہاں فحاشی کو اریانی کو پروان چڑھایا. اور یہ سب پروگرام کا وقت بہت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا انصار بھائی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.